محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ آپ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پہ تھا، دوران سفر پانی ختم ہو گیا اور نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، تو میں پانی کی تلاش میں نکلا تو میں نے ایک جگہ کنواں دیکھا، تو کنویں کو دیکھ کے میں خوش ہوا کہ چلو اب میں وضو کروں گا اور نماز ادا کر لوں گا، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی تھے، آپ کے محبین مریدین بھی تھے۔ تو جب آپ نے کنویں کو دیکھا، کنویں کے قریب گئے تو کنویں میں نہ رسی تھی نہ ڈول تھا، پانی موجود تھا اور پانی نکالنے والی چیزیں وہاں موجود نہ تھیں۔ تو آپ پریشان ہو گئے، اب نماز کا وقت نکل جائے گا، نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اسی پریشانی میں کھڑے تھے تو ساتھ ایک مکان سے بچی آئی جس کی عمر تقریباً 10-12 سال تھی۔ تو وہ بچی آ کر آپ سے پوچھتی ہے، اے بزرگ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے بچی پانی کے لیے آیا تھا، وضو کروں اور نماز ادا کروں، لیکن کنویں میں پانی تو موجود ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو وہ بچی کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے اپنا نام بتایا تو وہ کہنے لگی آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کو تو نام بہت مشہور ہے، آپ کا تو نام بہت مشہور ہے، تو آپ رسی اور ڈول کی وجہ سے پریشان ہیں؟ تو وہ بچی آگے بڑھی اور کنویں میں اس نے تھوک دیا، تو اس کی تھوک کی برکت سے پانی کنویں تک آ گیا، اوپر آ گیا، کناروں تک آ گیا۔ تو تمام لوگوں نے وضو کیا اور حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی وضو کیا اور نماز ادا کی۔ پھر اس بچی کے گھر چلے گئے، وہ ساتھ ہی گھر تھا، تو اس بچی سے ملے اور اسے کہا تمہیں میں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے بتا کہ تو کون سا عمل کرتی ہے، کس وجہ سے تمہیں یہ کرامت ملی ہے؟ وہ بچی کہنے لگی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ نہ دیتے، آپ اتنی بڑی ہستی کا واسطہ نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی، اب میں مجبور ہوں، اب میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو اس بچی نے کہا کہ میں درود پاک پڑھتی ہوں، درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اور حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس بچی نے مجھے وہ درود پاک بتا دیا اور میں نے یاد کر لیا تاکہ میں جا کر عوام میں عام کر دوں، اور جب اپنے شہر پہنچے تو وہ درود پاک بھول چکے تھے۔ آپ کے دماغ میں، ذہن میں جتنے بھی درود پاک تھے آپ نے وہ سارے ایک جگہ پر لکھ دیے، اور پریشانی کے عالم میں تھے کہ میں وہ درود پاک بھول گیا۔ تو جب آپ سوئے آپ کی قسمت جاگ اٹھی، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے محمد بن سلیمان الجزولی تو کیوں پریشان ہے؟ جو درود پاک تمہیں بچی نے بتایا تھا، جو تو نے درود لکھے ہیں ان میں موجود ہے۔ اور پھر میں بڑا خوش ہوا اور مجھے اشارہ دیا گیا کہ یہ درود پاک ایک کتاب کی شکل میں لکھ تاکہ عوام اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اور اچھا لکھا، دوبارہ ان کو اور بہتر کر کے اور درود پاک اس میں لکھے، اور اس کو ایک کتاب کا نام، ایک کتاب کی شکل دے دی، اور اس کتاب کا نام دلائل الخیرات لکھا۔ اس کتاب کا نام دلائل الخیرات رکھا، اور دلائل الخیرات وہ کتاب ہے جو ہر سلسلے میں، جو اولیاء کرام کے سلاسل ہیں، ہر سلسلے کے بزرگ اپنے مریدین کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ ایک کتاب پڑھو، اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے بزرگ ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے ابھی کتاب کو پڑھ ہی رہے تھے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتابی شکل میں لکھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی شفقت ہوئی، اور جب آپ کا وصال ہوا
تو آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ یہ سارا کا سارا عمل درود پاک کی وجہ سے ہے، یہ ساری کی ساری برکت درود پاک کی وجہ سے ہے۔ آپ نے درود پاک پر کتاب لکھی تو اللہ پاک نے آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو بھیج دی، کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور وہ بچی جو درود پاک پڑھتی تھی، درود پاک کی وجہ سے اس نے تھوک اپنا کنویں میں ڈال دیا تو پانی کناروں تک آ گیا۔ تو حضرت امام محمد بن سلیمان فرماتے ہیں، میں نے اس بچی کو دیکھ کر، اس بچی کی وجہ سے درود پاک پر کتاب لکھی تو مجھے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت نصیب ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ تو حضرات محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت نصیب ہو۔